بابا کھجائی بابا کھجائی کہاں ہو بابا کھجائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری ماہ سفر، شہادت بی بی سکینہ بنت الحسین کے سلسلے کی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کلام پاک قرآن مجید پروردگار عالم نے نازل فرمایا، اور نازل فرما کے کلام پاک میں ہی سورہ شعراء میں فرمایا کہ اس کلام کو میں نے نازل کیا قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی رسالت مواب کے قلب پر قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا، اور رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اطرت اہل بیت۔ یعنی قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آتا، جس کے 70 ظاہر اور 70 باطن ہیں۔ ہر آیت کے اور ہر آیت معجزہ ہے، اور بالخصوص اگر آیات کو، اور جن کو بینات بھی کہا، ان نشانیوں کو پروردگار عالم کی اگر جو خاص کر محمد و آل محمد کے لیے نازل ہوئی ہیں ان کو ان ہستیوں سے ہٹایا تو وہ بے معنی ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ قرآن ساتھ ہے اہل بیت کے۔ اگر یہ کہہ دوں کہ کلام پاک نازل فرمایا قلب محمد مصطفیٰ پر، یعنی سرکار کے قلب کا ظاہر جو ہے وہ کلام پاک قرآن صامت ہے، اور قلب کا باطن جو ہے رسالت مواب کا وہ علی ہیں، یعنی قرآن ناطق ہیں۔ سرکار کے قلب کا ظاہر کلام پاک ہے اور قلب کا باطن علی ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب ہے، اگر اس میں جو آیات محمد و آل محمد کے لیے ہیں ان کو ان ہستیوں سے ہٹا دیا تو آیات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جیسے الکوثر، اگر اس سورے کو شہزادی کونین کی ذات سے ہٹا دیا جائے تو کوثر بے معنی ہو جاتا ہے، اپنے معنی کھو دیتا ہے۔ ایسے ہی شجرہ طیبہ اگر اہل بیت سے ہٹا دیا تو بے معنی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آیات جیسے آیہ بلغ، آیہ کفایت، آیہ امر، آیت ولایت، آیت تطہیر، آیہ مباہلہ، ان آیات کو سورہ دہر اور خصوصی وہ سورے جو محمد و آل محمد کے لیے نازل ہوئے، اگر ان ہستیوں کو ان آیات میں سے ہٹا دیا جائے تو آیات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء ما سلف کے جتنے بھی قصے کلام پاک میں پروردگار عالم نے بیان فرمائے، ان کا فخر جو ہیں وہ تمام قصوں کا فخر جو ہیں وہ محمد و آل محمد ہیں۔ محمد و آل محمد کی زندگی میں وہ تمام معجزات موجود دکھائی دیتے ہیں۔ سب نے ان معجزات کا اظہار کیا جو معجزات انبیاء ما سلف نے دکھائے۔ سب معجزات سمٹ گئے تھے رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں۔ ہر نبی کا معجزہ رسالت مواب نے دکھایا، اور اسی طرح وہ سارے معجزات منتقل ہوئے مولائے کائنات اور پھر شاہزادوں میں اور آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام معجزات کا اظہار کیا اور تمام واقعات کا فخر قرار پائے۔ اب قرآن کے معنی اگر سمجھنے ہیں تو محمد و آل محمد سمجھائیں گے، تفسیر معصوم سے سمجھ آئیں گے۔ یہ تو تھا قرآن کا تعارف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب کلام پاک کا ایک سورہ ہے سورہ فتح، اور اس سورہ فتح کی 4 آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور ہم نے
ہو والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ہم نے مومنین کے قلوب پر اپنی سکینہ کو نازل فرمایا تاکہ جو ان کے دل میں ایمان ہے وہ اس ایمان کو بڑھا سکیں۔ اور کلام پاک میں 6 مقامات پر لفظ سکینہ آیا ہے۔ سمجھ گئے اتنی بات کو؟ اب تفسیر معصوم سے اگر لفظ سکینہ کے معنی یعنی تسکین کو نازل فرمایا، ہو والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، فی قلوب المؤمنین، مومنین کے قلوب میں، اندر کیا نازل فرمایا؟ تسکین کو۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے دل میں موجود، اپنے قلب میں موجود ایمان کو مزید بڑھا سکیں، یعنی ایمان پہلے سے موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، مولا ما السکینۃ، سکینہ کیا ہے؟ امام نے جواب دیا، امام نے فرمایا السکینۃ هو الایمان، سکینہ ایمان ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہدایت کا چراغ ایمان کی صورت مومن کے قلب میں منور کیا پروردگار عالم نے۔ ہدایت کا ایک چراغ ہے جو مومن کے قلب میں روشن ہے، ایمان کا دیا مومن کے قلب میں روشن ہے جو ہدایت کا چراغ کی صورت ہے۔ اور سکینہ جو ہے ہوول ایمان، سکینہ ایمان ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا ما السکینۃ، مولا سکینہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سکینہ روح اللہ ہے، سکینہ روح اللہ ہے۔ اب کلام پاک میں پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت آدم میں اپنی روح کو پھونکا، اور امام فرما رہے ہیں کہ سکینہ روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے، ایک سکون ہے، تسکین قلب، ایک سکون والی ہوا ہے سکینہ۔ یہی سوال امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ پوچھا کہ ما السکینۃ، مولا سکینہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سکینہ جنت کی طیب ہوا ہے، سکینہ جنت میں چلنے والی ایک پاک ہوا کا نام ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کعبے کی دیواروں کو بلند فرما رہے تھے، اور یہ کام پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم اس امر کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ جب وہ کعبے کی دیواروں کو بلند فرما رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے، تو پروردگار عالم نے جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، تو اللہ نے اس کام کو اتنا پسند کیا کہ اس جیسے جیسے دیوار کعبہ بلند ہو رہی تھی اسی طرح وہ پتھر بھی بلند ہوتا جا رہا تھا، اور نشان معصوم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہیں وہ اس پتھر میں ثبت ہو گئے تھے، نشان قدم بن گئے تھے۔ تو کہا کہ جب وہ اس دیوار کو بلند فرما رہے تھے تو جو ہوا کعبے کے گرد چل رہی تھی وہ طیب اور پاک ہوا کا نام سکینہ ہے۔ یہ تو ہے قول معصوم جس سے میں نے آپ کو لفظ سکینہ کے معنی بتائے، ایک سکون والی ہوا، طیب اور پاک، روح اللہ سکینہ ہے، اور ایمان سکینہ ہے۔ اور پروردگار عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہو والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ہم نے مومنین کے قلب پر اپنی سکینہ کو نازل فرمایا۔ اب یہ قلب دیکھے کہ جو میری مجلس کا عنوان ہے یہ وہ شہزادی ہے جو قلب حسین کا سکون ہے، قلب امام حسین۔ اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب کون سا قلب ہے؟
یہ قلب وہ قلب ہے جو قلب تسکین کائنات ہے. امام کا قلب وہ قلب. امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ بنت الحسین کے لیے یہ فرمایا کہ سکینہ میرے قلب کا سکون ہے. سکینہ میرے قلب کا سکون ہے. اور امام تسکین قلب کائنات ہوتا ہے. امام تسکین قلب کونین ہوتا ہے. پوری کائنات کا سکون ہوتا ہے امام. اور وہی امام یہ کہہ رہا ہے کہ سکینہ میرے قلب کا سکون ہے، جبکہ نام فاطمہ ہے، لیکن تسکین قلب حسین. دیکھیں یہ بیویاں، یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں، نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، لیکن مولائے کائنات کی، امام کی، ولی کی آغوش میں جو پلتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. آغوش امامت میں پلنے والے منصب ولایت پہ فائز ہوتے ہیں. جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولائے کائنات کے لیے کہ یا علی انت زینت رحمان، یا علی تو رحمان کی زینت ہے. اور مولائے کائنات نے اپنی بیٹی بی بی ثانیہ زہرا کے لیے فرمایا کہ زینب میری زینت ہے. جو زینت رحمان ہو اس کی زینت جو ہے وہ بی بی ثانیہ زہرا ہیں، اور جو تسکین قلب کونین ہو اس کے قلب کی تسکین سکینہ بنت الحسین ہے. یہ ہستیاں منصب ولایت پر ہیں. اور ولی وہ ہوتا ہے جیسے مولائے کائنات نے کو حفاظت رسالت مآب مقصود تھی. آپ رسول اللہ کا سایہ بن کر رہے، ان کی جان کی حران حفاظت کی، اپنی جان کی بازی لگا کر رسالت مآب کی جان کی حفاظت کی. اسی طرح جو اولاد مولائے کائنات ہے خود جناب عباس، ان کو حران آئمہ علیہ السلام کے امام حسن و حسین کی حفاظت، اور باقی بیٹے بھی مولائے کائنات کے ان کو امامت کی حفاظت کی فکر رہا کرتی تھی، ان کی حفاظت پر وہ مامور رہتے تھے. اسی طرح بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے میدان کربلا میں اپنی جان کی بازی لگا کر امامت کو کی حفاظت کی. امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اور جتنے شہدائے کربلا ہیں وہ منصب ولایت پہ فائز تھے، جنہوں نے اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دی. یہ سب کے سب ولی ہیں. اسی طرح بی بی سکینہ بنت الحسین امام حسین حجت دوراں کی ولی بیٹی ہے، جس نے اپنی جان کو قربان کر کے خود مصائب و علام کو برداشت کر کے، علم و مصائب کو برداشت کر کے امامت کے مقصد کو تکمیل تک پہنچایا. نہ صرف تکمیل تک پہنچایا بلکہ شہزادی کی شہادت وجہ بنی کہ اہل حرم جو قید تھے کب سے قید خانے میں شام کے، وہ سب بعد شہادت سکینہ بنت الحسین امامت قید سے آزاد ہو گئی. مجبور ہو گیا یزید قیدیوں کو آزاد کرنے پر. کیوں کہ بی بی سکینہ بنت الحسین جب زندان شام کے دروازے پر بیٹھ جاتی تھیں تو گزرنے والے راہ پر سے ایک بچی ہے جمیلہ، جو تاریخ میں جس کا نام نظر آتا ہے، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ بچی جو قید میں ہے یہ کون ہے قیدی؟ اور اس نے ترس کھا کر کہا کہ اس بچی کا کرتا بھی جلا ہے، اس کے رخساروں پر نیل ہیں، یہ کیسی یتیمہ ہے، یہ کیسی بچی ہے؟ بابا میں اس کے لیے اپنا ایک لباس لے جاؤں گی، اپنا ایک پرانا لباس اس کو دوں گی. تو اس کے باپ نے جمیلہ سے کہا کہ جمیلہ یہ قیدی صدقہ نہیں لے سکتے، یہ یتیم تو ضرور ہے لیکن یہ صدقہ نہیں لیں گے، یہ تمہارا پرانا لباس نہیں لیں گے، اس لیے کیونکہ یہ قیدی جو ہیں یہ اولاد رسول ہیں. اس بچی نے اپنے باپ سے کہا بابا اگر یہ اولاد رسول ہیں تو انہیں کس جرم میں قید کیا ہے؟ اور وہ بچی ہر دن شہزادی کے پاس آتی تھی اور بی بی سے ایک کہانی کو سنتی تھی، اور بی بی اس کو بتاتی تھی
کہ ہم مدینے کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، اور بی بی سکینہ نے اپنے خاندان کا تعارف جو ہے وہ شام والوں کو کروایا، اور اسی بچی کے ہمراہ شام کی تمام عورتیں جو ہیں وہ آنے لگیں، اور بی بی ہر دن ان کو مدینے کے بادشاہ کی کہانی کو سنایا کرتی تھی۔ اور اس طرح جب ایک دن وہ آیا کہ جب وہ تمام شام والیاں زندان شام کے دروازے پر آئیں اور پوچھا کہ آج سکینہ کہاں ہے، وہ بچی کہاں ہے، اور پکار پکار کر بی بی سکینہ بنت الحسین کو بلایا، اب وہ بچی نہیں آئی بلکہ وہ قیدی آیا جو اپنی زنجیروں کو سنبھالے ہوئے تھا، اور کہا کہ وہ بچی کل شب قید خانے میں مر گئی۔ یہی بات تھی کہ شام والیوں نے اپنے گھروں میں جا کر پکار پکار کر اپنے مردوں سے کہا کہ وہ بچی مر گئی ہے، بے جرم و بے خطا، جس کو یزید نے قید میں زندان میں قید کر رکھا تھا۔ اور شام میں ایک انقلاب آ گیا، شہزادی کی شہادت یہ وجہ بنی کہ شام میں انقلاب آ گیا تھا کہ شام والوں نے یزید کے دربار کے باہر جا کر شور مچایا کہ یزید تو آ اور بتا کہ قیدیوں کو کس جرم میں قید کر رکھا ہے اور کب تک ان کو قید میں رکھے گا۔ تو یزید مجبور ہو گیا اور امام کو دربار میں بلایا اور کہا کہ ہم تمہیں قید سے آزاد کرتے ہیں۔ تو شہزادی ایسی ولی ہے، ایسی مشکل کشا کی مشکل کشا پوتی ہے جس نے شہید ہو کر امام کو قید سے آزاد کروا دیا۔ اب سوچئے کتنی بڑی ولی اور کتنی بڑی مشکل کشا ہیں شہزادی سکینہ بنت الحسین، جن کے لیے امام حسین جیسا امام، کہ جب پہلے تو امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا پڑے گا نا کہ جب میرا مولا کلام کرتا ہے نا، جب امام حسین علیہ السلام کلام کرتے تھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گرد موجود اصحاب کو خاموش کروا دیا کرتے تھے کہ خبردار خاموش ہو جاؤ۔ اور جب اصحاب یہ پوچھتے تھے کہ آپ نے ہمیں کیوں خاموش کروا دیا، تو رسالت مآب یہ فرماتے تھے کہ جب حسین کلام کرتا ہے، جب حسین بولتا ہے تو جتنے بھی ملک اور فرشتے ہیں وہ تسبیح الہی کو روک دیتے ہیں اور رک کر حسین کا کلام سنتے ہیں۔ اور حدیث قدسی بھی موجود ہے کہ جب حسین کلام کرتا ہے، حسین کا کلام اتنا تسکین کا باعث ہے، اتنا سکون ہے اس کے اندر کہ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب حسین کلام کرتا ہے تو فرشتے اور ملک اور جتنے بھی تسبیح الہی بجا لا رہے ہیں وہ اپنی تسبیح کو، پروردگار عالم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ روک دو عبادت کو اور رک کر حسین کا کلام سنو۔ اور وہی حسین شہزادی سکینہ بنت الحسین کا کلام سنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہزادی کا لہن اور لب و لہجہ جو ہے وہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے۔ امام بی بی سے کلام پاک سنتے ہیں کیونکہ بی بی سکینہ کا لہن اور لہجہ جو ہے وہ شہزادی کونین سے ملتا ہے۔ بی بی میں کئی مماثلتیں ہیں جو شہزادی کونین اور شہزادی سکینہ بنت الحسین میں ایک جیسی پائی جاتی ہیں۔ حسین منی و انا من الحسین کی سند لیے ہوئے وقت کا محمد ہے جس کی 3 برس کی بیٹی سکینہ بنت الحسین حسین کے قلب کا سکون ہے۔ حسین کا قلب کون سا قلب ہے؟ جو قلب رسالت مآب، جس پر قرآن نازل ہوا، جس کا ظاہر قرآن صامت ہے۔ رسالت مآب کے قلب کا ظاہر قرآن صامت ہے اور اس قلب کا باطن قرآن ناطق ہے۔ اس قلب کے اوپر قرآن ہے اور اس قلب کے اندر علی ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ایمان کا دیا اگر قلب میں روشن ہے تو کل ایمان کی سند لیے علی ہے، اور مومن کے دل کی مثال کعبے کی سی ہے، اور کعبہ علی کے رہنے کی جگہ ہے۔ کعبۃ اللہ علی کے رہنے کی جگہ ہے۔ اگر مومن کا دل کعبہ ہے تو اس دل میں
علی رہتے ہیں، اور اس دل کے سکون کا نام سکینہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سکینہ قلب کا سکون ہے، اس کے قلب کا سکون ہے جو قلب رسالت معاب پر 7 برس تک سوتا رہا۔ حسین جیسا جو قلب رسالت معاب پر آرام کرتا رہا اور اس قلب سے جذب کرتا رہا کلام پاک کو۔ کلام پاک نازل بھی نہ ہوا اور ابھی مکمل نہیں ہوا، لکھا نہیں گیا، کہیں تحریر نہیں ہوا، لیکن شاہزادے ایسے کلام پاک کو پڑھ کر سناتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قلب رسالت پہ سوتے تھے۔ کلام پاک کو جذب کر لیا تھا شاہزادوں کے قلب منور نے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا قلب جو ہے وہ اسرار الہی کا گنجینہ ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا قلب مبارک جو ہے وہ اسرار کبریائی کو رکھتا تھا۔ اسی قلب کا سکون ہے سکینہ۔ ہم ناد علی پہنتے ہیں، ہم اپنے قلب کو سکون دینے کے لیے مولائے کائنات کے نقش پہنتے ہیں تاکہ ہمارے دل بے چین دل کو سکون آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کے قلب کا تعویذ سکینہ بنت الحسین ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو بہت سکون سے فضائل سنا رہی ہوں، بہت سکون سے آپ تک یہ کچھ نکات پیش کر رہی ہوں کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی حقیقت کو اگر سمجھنا ہو نا کہ کتنا تسکین کائنات ہے حسین، کس طرح کائنات کی تسکین ہے حسین کا قلب، اس کو سمجھنا ہو تو آج بھی کربلا جائیے۔ 1400 برس کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک وہ پاک ذریع ہے، جبکہ ذریعہ تبدیل ہوتی رہیں، لیکن ذریعہ پاک کے لیے یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ سے مس ہو جائے، اگر ذریعہ مبارک کی زیارت کر لے، تو جب وہ ذریعہ سے الگ ہوتا ہے تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جا تو اب اپنے اعمال کو دوبارہ سے انجام دے۔ وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ شکم مادر سے پاک، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ برآمد ہونے کے بعد، شکم مادر سے برآمد ہونے کے بعد بچہ جس طرح پاک ہوتا ہے گناہوں سے، اسی طرح ذریعہ امام حسین علیہ السلام سے مس ہو کر چاہے کوئی گناہگار ہو، وہ اتنا ہی پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، اور اس کا نیا اعمال نامہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ذریعہ ایک مومن کے قلب کا تسکین کا باعث ہے، ایک مومن کے قلب کے تسکین کا باعث بنی ہوئی ہے 1400 برس کے بعد بھی، جو حسین سے منسوب ہے، جبکہ قبر تو نیچے تہ خانے میں ہے، لیکن مومن کے قلب کا سکون ہے۔ اسی حسین کے قلب کا سکون سکینہ بنت الحسین ہے۔ کتنی بڑی ہستی ہے بی بی سکینہ بنت الحسین۔ جو مجلس، جو مقام بی بی سے منسوب ہو جائے، سوچئے کہ وہ کتنی بڑی منزل ہوگی فضائل اور مصائب کی، کتنی بڑی منت ہوگی، کتنی بڑی حاجت روائی ہوگی وہاں پر، کتنی مشکل کشائی ہوگی مومنین کی جو مجلس منسوب ہو جائے بی بی سکینہ بنت الحسین سے۔ اور واسطہ اگر باب الحوائج کو دیا جائے تو وہ واسطہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا، جو واسطہ باب الحوائج کو بی بی سکینہ بنت الحسین، جس کا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر باب الحوائج ہو، بلکہ یہ نہ کہہ دوں کہ بی بی سکینہ بنت الحسین سے منسوب جو مجلس ہے وہ باب حاجات تک پہنچانے کا سبب ہے۔ ہم ان دروازوں پر بیٹھ کر اس مجلس کو کر رہے ہوتے ہیں جو دروازے باب حاجات ہیں۔ بی بی سکینہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے میر انیس نے فرمایا، شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی، زینب کسی صورت تھی سب اس ماہ لقا کی، اور جس دم دیا لا کر اسے گودی میں چچا کی، عباس نے، میں قربان جاؤں، عباس نے ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ دعا دی، رکھے
تجھے اے لاڈلی اللہ سلامت، دنیا میں رہے سر پہ تیرے شاہ سلامت۔ کیسی نازوں کی پلی سکینہ ہے کہ جو جب شام والیوں کو اپنی کہانی سناتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ میرا بابا مدینے کا بادشاہ ہے، ہمارے ناز اٹھانے والا چچا عباس تھے، میرا بھائی علی اکبر میرے ناز اٹھاتے تھے، ہمارے پاؤں نے کبھی قدم زمین پر رکھے ہی نہ تھے، میرا ایک چھوٹا بھائی علی اصغر تھا جو جھولے میں سوتا تھا۔ بی بی اپنی جب کہانی سناتی تھی تو اپنے سارے وہ ناز سناتی تھی جو بی بی کے ناز اٹھائے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو لوریاں رسالت مواب سنائیں، شہزادی کونین جیسی بطول عذرا امام حسین علیہ السلام کو لوریاں سنائیں، مولائے کائنات، عرش کی مخلوق، فرشتے آ کر حسنین کا جھولا بھی جھلائیں اور لوریاں بھی سنائیں، اور امام حسین علیہ السلام جیسا امام وہ ہستی ہیں جو منیت کی سند کو بھی لیے ہے، جو وقت کا محمد ہے، وہ سکینہ کو لوریاں سنائے۔ بلکہ امام عالی مقام یہ حدیث فرمائیں کہ حسین اپنی زندگی کی قسم اٹھا کر یہ کہتا ہے، حسین اپنی زندگی کی قسم، حسین کی زندگی عام زندگی نہیں ہے، حسین اپنی زندگی کی قسم، حسین کی زندگی عرش اعلیٰ ہے، حسین کی زندگی نور الہی ہے، صفات الہی کا مظہر ہے، حسین کی زندگی قرآن کا باطن ہے۔ حسین اپنی زندگی کی قسم اٹھا کر یہ فرمائیں کہ میں اس گھر کو پسند کرتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب ہوں، سکینہ اور رباب ہوں، میں اس گھر کو پسند کرتا ہوں۔ جہاں حدیث قدسی موجود ہو کہ پروردگار عالم نے کہا کہ اپنے گھروں سے انسیت رکھو، محبت نہ کرو، اپنے گھروں سے انسیت تو رکھو لیکن محبت نہ کرو، محبت صرف میرے گھر سے کرو، یعنی خانہ کعبہ سے۔ اور خانہ کعبہ کے لیے ایک شعر مجھے یاد آ گیا، ڈھونڈنے اپنے لیے اور شرف جاتا ہے، اپنی توقیر کے مرکز کی طرف جاتا ہے۔ لوگ جب جاتے ہیں حج کے لیے کعبے کی طرف، کعبہ اس روز وضو کر کے نجف جاتا ہے۔ مولائے کائنات رہے ہیں کعبے کے اندر، کعبے کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ برکت حاصل ہے کہ مولائے کائنات کعبے میں رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ پروردگار عالم نے کہا محبت صرف میرے گھر سے، اور امام حسین علیہ السلام یہ فرمائیں کہ میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کی قسم اٹھا کر، امام اپنی زندگی کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس گھر میں رباب اور سکینہ ہوں۔ پتہ لگا حسین کے گھر جس میں بی بی ام رباب اور بی بی سکینہ بنت الحسین رہتی ہیں، وہ گھر عام گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، کیونکہ سکینہ روح اللہ ہے، سکینہ ایمان ہے، سکینہ وہ طیب ہوا کا نام ہے جو جنت میں چلتی ہے، جو کعبے کے گرد ہوا چلتی ہے، جو مومن کے دلوں کے لیے سکون کا باعث ہے اور جو ایمان کو بڑھانے کا سبب ہے۔ یہ ہے سکینہ، یہ ہے سکینہ کے معنی جو میں نے آپ کو بیان کیے، قول معصوم سے، حدیث معصوم سے اور کلام پاک کی روح سے۔ اتنی عظمت والی بی بی ہے، ولی کی ولی پوتی ہے، امام کی حجت کے قلب کا سکون ہے سکینہ، امامت کو بچایا ہے سکینہ نے، اور ولی کا یہ کام ہوتا ہے کہ ولی امام کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے لیکن امام کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اسی لیے تمام سفر میں سکینہ کو فکر ہے
اپنے بھائی کے توکر بیڑیوں کی پانی مانگ رہی ہیں تو امام کی بیڑیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ پورا عنوان تو نہیں لیکن کچھ معنی ہیں جو میں نے آپ کو سکینہ کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ کیا مرتبہ ہے بی بی سکینہ بنت الحسین کا، کس مرتبے اور منزلت ہے پر پہنچی ہے بی بی۔ ظاہری طور پر تو نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن منزل صبر و استقلال پر اگر علی کی بیٹی ہے تو حسین کی بیٹی بھی ہے۔ اگر بی بی سکینہ بنت الحسین نے وہ کام کیے ہیں جو کام مولائے کائنات نے کیے، اور وہ سارے کام جو شہزادی کونین نے کیے، بڑی مماثلت ہے شہزادی کی 4 برس کی سن میں کہ کہتی تھی سکینہ قتل بابا دیکھا، بھیا علی اصغر کا خون میں لاشا دیکھا، زندہ میں پھنسی اور تماچے کھائے۔ اس 3 برس کے سن میں کیا کیا دیکھا، سارا مصائب اس ربائی کے اندر سمٹ گیا سکینہ کا۔ لیکن مجھے کچھ ایسے فکری مصائب پیش کرنے ہیں جسے میں اس مرتبے کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ کس منزل صبر پر، جس منزل پر انبیاء بھی آ کر عاجز نظر آتے ہیں، وہاں سکینہ بی بی منزل صبر و استقلال پر بالکل کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور وہ محبت کہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بار الہا تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جو مجھے بہت چاہتی ہو، جس کو میں بہت چاہتا ہوں، اور جب تیری محبت کا امتحان ہو تو میں اس کی محبت کو تجھ پر سے قربان کر دوں، تیری محبت پہ سے قربان کر دوں۔ وہی بیٹی۔ اب دعا تو امام حسین علیہ السلام کی ہے، وعدہ شہادت کا امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس وعدے کو پورا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تشریف لے جا رہے تھے، اور جب سوار ہوئے ذوالجناح پر تو شہزادی سکینہ بنت الحسین نے راہوار کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہا نہ لے جا میرے بابا کو۔ تو امام حسین علیہ السلام ایک بار پشت ذوالجناح سے اتر کر آئے اور شہزادی کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا، اور بی بی نے فرمایا بابا میدان میں نہ جائیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی میدان میں جانا ضروری ہے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم آپ کو سیراب کر دیں تو دیکھیے شاہ حسین ہے، میں نے شرح بھی کی تھی پچھلی اپنی مجلسوں میں، امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پہ ٹھوکر ماری، شاہ اس کو کہتے ہیں جو ٹھوکر مارے تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادی سے فرمایا کہ بی بی ہم چاہیں تو آپ کو سیراب بھی کر دیں اور میدان میں نہ جائیں، لیکن اگر آج آپ نے پانی پی لیا اور ہم میدان میں نہ گئے تو ایک منظر دیکھیے۔ اور آسمان پر شہزادی نے ایک منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ کہ میدان محشر ہے اور سورج کی تمازت گرمی کی وجہ سے لوگ بے حال ہیں، اور شدت کی وجہ سے گرمی کی، لوگوں کی پیاس کی شدت کی وجہ سے زبانیں شکموں تک لٹکی ہوئی ہیں۔ بی بی نے فرمایا بابا یہ کیا ہے؟ کہا بی بی یہ رسول اللہ، نانا رسول اللہ کی امت ہے، اگر آج آپ پانی سے سیراب ہو گئیں اور ہم میدان جنگ میں، میدان کربلا میں نہیں جاتے تو نانا کی امت میدان محشر میں پیاسی رہ جائے گی اور شفاعت کے حق سے محروم رہ جائے گی، شفاعت سے محروم رہ جائے گی۔ بی بی آپ چاہیں تو ہم میدان میں نہیں جاتے۔ بی بی نے کہا نہیں بابا، سکینہ یہ نہیں چاہتی کہ نانا کی امت میدان محشر میں پیاسی رہ جائے۔ سکینہ نے اپنے بابا کو اس میدان میں جانے کی اجازت دی جس میدان میں جا کر کوئی واپس نہیں آیا۔ سکینہ تو امت کے لیے، نانا کی امت کے لیے اپنے باپ کو مرنے کی اجازت دے اور اس سخاوت کا اظہار کرے۔ یہ سخاوت ہے سکینہ بنت الحسین کی
کردار کی سخاوت ہے، اور امت سکینہ کے گوشوارے چھین کر لے جائے، مانگ لیے ہوتے سخی کی سخی بیٹی اتار کر دے دیتی، مگر ہائے امت نے سکینہ سے گوشوارے مانگے نہیں ہیں۔ سکینہ تو امت کی بخشش کے لیے اپنے باپ کو مرنے کی اجازت دیتے، اور امت سکینہ کو اجر رسالت کی صورت میں اتنے تماچے لگائے، اتنے تماچے مارے کہ امام معصوم یہ فرمائے کہ میرا سلام ہو اس معصومہ پر جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلوں تک مسلسل بدلتا رہا۔ کبھی سرخ اور کبھی نیلے ہیں رخسار شہزادی کی۔ صبر کی منزل پر حسین نے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ کیا تنہا امام حسین نے اپنی محبت کو قربان کیا؟ حسین نے تو میدان کربلا میں اپنی بیٹی کی محبت کو قربان کر دیا، اور سکینہ نے مسلسل کربلا سے کوفہ سے شام اور شام سے دربار یزید میں اپنے بابا کی محبت کا امتحان دیا۔ شام غریبہ محبت کا امتحان، کہ جب بھی بتایا کہ میں سکینہ بنت الحسین ہوں تو سامنے جو بھی آتا سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارتا۔ محبت کا امتحان۔ کبھی اونٹ کی ننگی پشت پر سکینہ باندھی گئی، برہنہ پشت اونٹ کی، بے کجاوا اونٹ پر سکینہ کو باندھ دیا گیا۔ سکینہ کا سینہ زخمی ہے، خون سے تر چپک گیا تھا وہ جلا ہوا کرتا جو شام غریباں جل گیا تھا، وہ زخموں کی وجہ سے چپک گیا تھا، خون رس رہا تھا بی بی کے سینے سے، اور وہی رخسار زخمی، جس بچی کے کان زخمی کہ جب شمر تماچا مارتا تھا بی بی کو، کیونکہ کبھی ناکے سے گر گئی سکینہ۔ ہاں سکون مل گیا تھا سکینہ کو جب ایک بی بی نے اپنی آغوش میں لیا تھا، اور بی بی زینب نے جب جا کر پوچھا اور کہا کہ اے بی بی تمہارا شکریہ، تم نے ہماری بچی کو سینے سے لگایا، تو کہا کہ زینب تو نے پہچانا نہیں، ماں ساتھ ہے کاروان کے۔ وہی بچی کو تھوڑا سکون ملا جب شہزادی کونین نے اپنے سینے سے لگایا، بس اس کے علاوہ سکینہ کو سکون نہیں ملا۔ بعد جناب عباس سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، سکینہ کو بابا چاہیے۔ اور جب سکینہ اونٹ پر سے گر گئی، دوڑتے ہوئے اونٹ پر سے بی بی گری، تو کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر تھا اس نیزے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، میری بچی گر گئی ہے۔ یہ سکون ہے حسین کے قلب کا سکون ہے سکینہ۔ حسین نے محبت کا امتحان دیا، بیٹی نے بھی محبت کا امتحان دیا، کہ کبھی کاروان میں جب یہ بچی قیدی بنی ہوئی ہے تو کبھی کسی نے یہ کہا کہ اے بچی دعا کرو کہ ہمارے بچے ایسے یتیم نہ ہو جیسے تم یتیم ہوئی۔ کس کس طرح کی باتیں سکینہ نے سنی ہے۔ کبھی بی بی کے اوپر صدقہ پھینکا گیا، کبھی پانی کے کوزے لائے گئے تو سکینہ نے دعا کی، اور دعا کیا ہوتی تھی کہ تمہاری طرح ہمارے بچے یتیم نہ ہو جس طرح تم یتیم ہوئے۔ کس کس طرح بابا کی محبت کا امتحان دیتی ہوئی شہزادی جو ہے وہ بازاروں سے ہوتی ہوئی دربار یزید تک پہنچی ہے، اور پھر قید خانے میں، کہ بازار شام میں جب بار بار کاروان کو آگے چلانے کے لیے شمرے لین، کیونکہ رش اتنا تھا، مجمع اتنا تھا، کس طرح امام سجاد نے قدم آگے بڑھائے۔ کتنا ہجوم ہے بے حیاؤں کا، مجمع ہے بازار شام میں، اور ایک صرف بازار شام تھوڑا ہے، شام، ملک شام، شہر دمشق جو ہے وہ 35 دروازوں والا قدیم شہر ہے۔ کن کن دروازوں سے اہل حرم کو گھسیٹ گھسیٹ کر دربار یزید تک لے جایا گیا، ایک رسی اور 12 گلے ہیں،
اور جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا، کسی کا گلا کسی کے بازو، کہ جب شمر لعین تازیانہ لے کر امام سجاد کی طرف آتا تھا اور بازاروں میں ہجوم اتنا تھا کہ امام قدم آگے بڑھاتے تھے اور بڑھا نہیں پاتے تھے، تو شمر ملعون جو ہے وہ تازیانہ لے کر امام کے پاس آتا تھا اور امام کی پشت پر سے اس قدر گوشت کٹ کٹ کے گر رہا تھا اور اتنا خون تھا جس سے شام کے بازاروں کی زمین جو ہے وہ سرخ ہو گئی تھی، بھر گیا تھا، خون گرتا تھا، گوشت کٹ کٹ کے گرتا تھا۔ وہی منظر تھا کہ جیسے آج ہمارے بھائی زنجیر زن جب ماتم کرتے ہیں تو خون سے زمین جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، وہی یاد ہے امام سجاد کی مصائب کی۔ اسی دوران ایک بار بی بی سکینہ بنت الحسین نے فرمایا کہ اے شمر تجھے شرم نہیں آتی کہ میرے بھائی کی پشت پر اتنے زخم ہیں کہ تو پھر بھی تازیانہ لے کر میرے بھائی کی پشت پر مارتا ہے۔ تو شمر لعین جب تازیانہ امام سجاد سے ہٹ کر بی بی سکینہ کی طرف لایا تو بی بی سکینہ بنت الحسین کا وہ پردرد جملہ کہ امام سجاد جس کو یاد کر کے خون روتے تھے، کہا سب سے زیادہ آپ کو شام میں کس مصائب نے رلایا؟ کہا میری بہن کے سوالوں نے مجھے رلایا، میری بہن کے مصائب نے مجھے خون رلایا کہ بازار شام میں جب شمر میری پشت پر تازیانہ مارتا تھا اور میری پشت زخموں سے بھر گئی تھی تو میری بہن نے کہا ہے شمر تجھے شرم نہیں آتی؟ تو شمر وہ تازیانہ لے کر میری بہن کی جانب بڑھا اور میری بہن نے کہا کہ بھیا شمر سے کہیے کہ تازیانہ میری پشت پر مارے، میرے چہرے پہ نہ مارے، کیونکہ میرا چہرہ پہلے ہی شمر کے تماچوں سے زخمی ہے۔ وہی بی بی، وہی شہزادی جب دربار یزید میں آئی، کس طرح بابا کی محبت کا امتحان سکینہ نے دیا، جب دربار یزید میں آتی ہے یہی شہزادی پہنچی۔ میں کہاں سے شروع کروں، میں کہاں پر تمام کروں کہ یہ وہ دربار، وہ ملعون جو تخت پہ بیٹھا تھا اور بے ادبی کر رہا تھا، مسلسل بے ادبی کر رہا تھا، سر حسین سے بے ادبی کرتا ہے، اور پھر بی بی نے اپنے بابا کی محبت کا امتحان دیا اس صورت میں کہ یزید نے کہا یہ بچی کون ہے؟ اور جب پتہ لگا کہ میں سکینہ بنت الحسین ہوں تو یزید نے کہا ہاں تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا۔ بی بی نے کہا میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ کہا میں تب مانوں کہ جب یہ سر تمہارے پاس تمہاری آغوش میں آئے۔ اب سکینہ بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا اور فرمایا کہ بابا یہ مجھ سے آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ وہ بی بی جو مسلسل بابا کی محبت کا امتحان دیتی آئی ہے، دربار یزید میں اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھا کر کہا کہ بابا آ جائیے، یہ میری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ سر حسین پرواز کرتا ہوا آغوش سکینہ میں آ گیا۔ اور پھر بی بی نے، بیٹیاں ہمیشہ اپنا غم، جب باپ سامنے آ جائے تو اپنا غم بھول جاتی ہے، اور بی بی نے کہا ہائے میرا زخمی بابا، بابا یہ آپ کی رگیں کیوں سوکھی ہیں؟ بابا یہ آپ کے رخسار کیسے ہیں؟ یہ بابا آپ کے لب مبارک زخمی ہیں، بابا آپ کی پیشانی کا زخم کیسا ہے؟ بی بی کو اپنے بابا کا غم یاد آیا، اپنا غم بھول گئی۔ اب یہ بی بی اپنے بابا کی محبت کا امتحان دیتی ہوئی، ولی کی ولی پوتی، ولی کے گلے میں رسی ہے، سکینہ کے گلے میں بھی رسی ہے، سارے کام وہی بی بی نے کیے، وہی زخم ہیں، وہی تکلیف ہے بی بی کی جو شہزادی کونین کی ہے، جو مولائے کائنات نے تکلیف برداشت کی۔ جتنی تکلیفیں بڑوں نے برداشت کی وہ ساری تکلیفیں خود بی بی سکینہ بنت الحسین نے برداشت کی، اور انہی تکلیف کو برداشت کرتی ہوئی ایک قید خانے میں آ گئیں۔ ایک قید خانہ جو برسوں پرانا ہے،
یہ قدیم قید خانہ جس میں حضرت عیسیٰ کو بھی قید کیا گیا، جس میں اتنے رینگنے والے جانور تھے، جو زمین سے کافی نیچے تھا، ایک سرنگ کی طرح قید خانہ تھا، جس کا دروازہ شاہراہ پر، قید خانے زندان شام، جس کا دروازہ تو شاہراہ پر تھا، لیکن وہ ایک پرانا قید خانہ تھا جس کے نیچے رینگنے والے جانور بھی تھے، اور چھت اتنی بوسیدہ تھی کہ جیسے جہاں سے سردی کی شدت اور گرمی کی تمازت سے اہل حرم تکلیف میں تھے۔ کوئی غذا نہیں، کوئی پانی کا پورا انتظام نہیں، اہل حرم قید میں ہیں اور سخت مصیبت ہے۔ امام سجاد طوق اور بیڑیوں میں گرفتار امام، بیبیوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، کوئی مال و اسباب لوٹا ہوا ابھی واپس نہیں ملا، اور اہل حرم مسلسل قید خانے میں۔ سکینہ کا دم گھٹتا تھا۔ یزید نے اس لیے اس پرانے قید خانے میں قید کیا تاکہ اس کی چھت گر جائے اور یہ اہل حرم وہیں دب کر مر جائے۔ اسی قید خانے میں سکینہ کا دم گھٹتا تھا۔ جب درے زندان پر آ کر بیٹھتی تھی تو آسمان کی طرف دیکھتی تھی۔ وہ بی آسمان کی طرف دیکھتی ہے کہ جس کی زندگی کا پہلا سفر ہے مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا کی جانب۔ اس سے پہلے سکینہ کا کوئی سفر نہیں ہے، کہیں سفر پر نہیں گئی۔ بی جانتی نہیں ہے کہ جو مسافر گھروں سے جاتے ہیں وہ گھروں کو واپس بھی آتے ہیں۔ اب جب پرندوں کی پرواز کو دیکھتی تو اپنے بھائی سے پوچھتی، بھیا سجاد، یہ جو پرندے پرواز کرتے ہوئے صبح کو جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو امام سجاد فرماتے کہ بی بی یہ صبح کو اپنی غذا لینے کے لیے جاتے ہیں اور شام کو اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا، اچھا بھیا، جو مسافر اپنے گھروں سے سفر اختیار کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس بھی جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا، ہاں سکینہ، جو مسافر ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ تو بی بی ایک سوال کرتی، بھیا ہم کب اپنے گھروں کو جائیں گے؟ امام سجاد فرماتے ہیں، روتے تھے نا، خون روتے تھے، یہ کہتے تھے کہ میری بہن کے سوالوں نے مجھے مار دیا۔ امام فرماتے ہیں، ہم سب جو قیدی تھے قید خانے میں چاہتے تھے کہ ہم مر جائیں، بس ہماری بہن سکینہ تھی جو چاہتی تھی کہ ہم آزاد ہو کر اپنے وطن جائیں۔ اور وہ عالم غربت کہ جب سکینہ قید خانے میں مر گئی اور قیدی آزاد ہو گئے، کس طرح میں سلام کرتی ہوں بی بی ام رباب آپ کی عظمت کو اور آپ کے دل کو، آپ کے اس نورانی قلب کو جو ایمان سے منور تھا، جو اطاعت ایمان، جو اطاعت امام کو اس قدر بجا لائی کہ جس بی بی کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے مر گئے، کوئی نہیں بچا۔ کس طرح بی بی نے بی بی سکینہ بنت الحسین کی قبر کو چھوڑا ہوگا؟ کتنی بڑی آزمائش ہے ماں کے لیے کہ کس طرح ماں نے بچی کی قبر کو چھوڑا ہوگا، کس طرح اطاعت امام کو بجا لائی۔ جب امام سجاد نے کہا کہ نہیں اماں ہم جائیں گے، تو بی بی نے کہا، اے شام والیو، ہماری ایک بچی زندان میں رہ گئی ہے، جب بھی گھروں کے کام سے فرصت پانا تو ہماری بچی کی قبر پر ایک چراغ شب روشن کرنا۔ ہماری بچی زندان کے اندھیروں سے ڈرتی تھی۔ میں بہت آرام سے مصائب پڑھ رہی ہوں، اور ہر مصائب کے بعد میں آپ کو ایک منزل تک لے کے جانا چاہ رہی ہوں۔ میں خود مولا سے مدد مانگ رہی ہوں کہ مولا میرے قلب کو اتنی طاقت عطا فرمائیے کہ میں بی بی سکینہ بنت الحسین کا وہ خواب سناؤں جو بی بی نے زندان شام میں دیکھا۔ اور اس خواب میں کیا دیکھا کہ ایک شب وہ شب تھی کہ بی بی سکینہ اتنا روئیں کہ ہر ایک نے چپ کرایا، لیکن بی بی خاموش نہیں ہوئی، اور بی بی نے اپنا خواب اپنی پھوپھی زینب عالیہ سے فرمایا۔ خواب میں کیا دیکھا
ایک خواب ہے جو ہمیشہ ذاکرین اپنی مجلس میں بیان کرتے ہیں کہ سکینہ نے ایک خواب دیکھا تھا، جس خواب کو دیکھ کر بی بی اتنا روئیں کہ پھر بی بی خاموش نہیں ہوئیں، اور تب خاموش ہوئیں جب سر حسین زندان میں آیا۔ وہ خواب بی بی سکینہ بنت الحسین نے اپنی پھوپھی زینب عالیہ کو سنایا۔ ایک شب ایسی آئی کہ بی بی سکینہ کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، اور بی بی زینب عالیہ نے تمام بیویوں سے کہا کہ سکینہ کو نیند آ گئی ہے، اور اس سے اٹھ کر بی بی سکینہ نے ایک خواب اپنی پھوپھی سے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ پھوپھی اماں میں نے ایک خواب دیکھا۔ کہا سکینہ خواب میں کیا دیکھا؟ کہا پھوپھی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک یاقوت کا محل ہے، جنت میں ایک یاقوت کا محل ہے جس کے مینار زبرجد کے ہیں، اور اس محل کا ایک سونے کا دروازہ ہے، اور جب میں اس دروازے کے قریب گئی تو میں نے دروازے پر کو کھلتے ہوئے دیکھا، جہاں سے ایک بی بی برآمد ہوئی، ایک بچی برآمد ہوئی جس کا سن میرے جیسا ہے، اور میں نے پوچھا کہ بی بی تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتی ہو؟ تو اس بچی نے کہا کہ سکینہ میں تمہارے چاہنے والے چچا کی، عباس کی بہن ہوں۔ جس طرح تم اپنے بابا کے بغیر نہیں رہ پاتی، اسی طرح میں نے بھی اپنے بابا کی محبت میں اپنی جان قربان کر دی تھی۔ مولائے کائنات کی وہ بیٹی جن کا دربار، جن کا مزار کوفے میں ہے، مسجد کوفہ کے پاس، وہی بی بی جناب عباس کی بہن نے بی بی سکینہ کا اس محل میں استقبال کیا، اور بی بی سکینہ بنت الحسین کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کر محل میں داخل ہوئیں۔ اب بی بی سکینہ بنت الحسین اپنا خواب سنا رہی ہیں اپنی پھوپھی بی بی زینب عالیہ کو، اور کیا فرمایا کہ جب میں اس محل میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک صف عزا بچھی ہوئی ہے، ایک فرش بچھا ہے جس پر حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور گریہ و ماتم میں مشغول و مصروف ہیں، اور ابھی وہ گریہ و ماتم کر رہے تھے کہ میں نے ان کے درمیان ایک بزرگ ہستی کو دیکھا کہ جن کے سر میں خاک پڑی تھی، گریبان چاک تھا، اور ان کی ریش مبارک پہ لہو ملا ہوا تھا اور خاک آلودہ تھی۔ جب میں نے ان بزرگ کی طرف دیکھا، ان معظم بزرگ کی طرف دیکھا، تو ان کی صورت میرے بھائی علی اکبر سے ملتی تھی۔ میں پہچان گئی کہ یہ ہمارے جد امجد رسالت معاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بی بی سکینہ بنت الحسین کو دیکھتے ہی رسالت معاب نے بی بی کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور فرمایا کہ جنت میں انبیاء جو مرسلین نبی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہے کہ میں ایک اور سونے کے دروازے میں داخل ہوئی، ایک سونے کا دروازہ نظر آیا جس میں داخل ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ ایک اور صف عزا بچھی ہے، جس صف عزا پر جناب حوا، جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب مریم تشریف فرمائے معظمہ بیویاں ہیں، اور ان بیویوں کے درمیان جناب خدیجۃ الکبریٰ تشریف فرما ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرما رہی۔ ان بیویوں نے بھی بی بی کے ہاتھوں کے بوسے لیے، اور اس کے بعد بی بی ایک اور اس قصر کے ایک اور دروازے میں داخل ہوئی جہاں پر کوئی بی بی نہیں تھی، ایک بی بی تھی، ایک معظمہ بی بی تھی، جس بی بی نے چادر سے اپنے چہرہ مبارک کو چھپا رکھا تھا، لیکن ایک کرتا تھا خون بھرا، جس کرتے کو دیکھ کر وہ بی بی گریہ کر فرما رہی تھی اور رو رہی تھی، اور شدت غم سے پکار کر روتی تھی کہ ہائے میرا حسین، ہائے میرا بیٹا۔ اپنے امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرما رہی تھی۔ بی بی سکینہ بنت الحسین فرماتی ہے
کہ میں جب ان بی بی کے قریب ہوئی تو یہ وہ واحد بی بی تھی اب تک جن سے ملاقات ہوئی تھی وہ سب میرے ہاتھوں کے بوسے، کسی نے بھی مجھے گلے نہیں لگایا۔ یہ وہ واحد بی بی تھی کہ جس بی بی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، میرے رخسار کے بوسے لیے اور کہا کہ سکینہ میں تیری دادی فاطمہ زہرا، سکینہ میری بھی پسلیاں زخمی ہیں، میری بھی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور سکینہ تیری بھی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ بالکل مختصر میں نے بہت مشکل سے شہزادی کا یہ خواب آپ کو سنایا اور کچھ چیزیں رہ گئی، لیکن بس میں جتنا بیان کر سکتی تھی میں نے اتنا بیان کیا کہ بی بی نے فرمایا کہ سکینہ جیسے تم زخمی ہو اسی طرح میں زخمی ہوں، میری بھی پسلیاں ٹوٹ گئی، سکینہ تیری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، اور سکینہ آپ کے بھی رخسار زخمی ہیں، سکینہ میرے بھی رخسار زخمی ہیں۔ بی بی پاک نے اپنے رخساروں کو چادر سے چھپا رکھا تھا، اور پھر بی بی نے پوچھا سکینہ آپ کا غم کہا؟ آپ تو جنت میں ہیں دادی، ہم تو قید خانے میں ہیں۔ بی بی نے اپنے سارے مصائب کے، اے میری دادی میرے رخسار زخمی ہے، قید خانہ تنگ و تاریک ہے، اور کربلا کی ساری مصیبت بی بی سکینہ نے شہزادی کونین سے بیان فرمائی، اور بی بی شہزادی کونین نے فرمایا کہ بی بی جلد ہی میں حسین کو بھیجوں گی، جلد ہی حسین آئیں گے اور آپ کی مصیبتیں تمام ہو گئیں اور حسین آپ کو لینے آئیں گے۔ اب بی بی سکینہ نے اپنا یہ سارا خواب جو ہے وہ بی بی زینب عالیہ بی بی ثانیہ زہرا سے بیان فرمایا، اور جب یہ خواب بیان فرمایا اب جو بی بی نے گریہ شروع کیا، اب جو بی بی سکینہ بنت الحسین رونا شروع ہوئی، اب بی بی کا گریہ نہ تمام ہوا، روتی رہی بی بی، پکارتی رہی ہائے میرا بابا، اور اپنے بابا کو یاد کر کے بی بی سکینہ نے وہ گریہ کیا کہ بی بی کو چپ کرواتے کرواتے ہر بی بی رونے لگی، تمام بیویاں رونے لگیں، اور گریہ کی صدا اتنی بلند ہوئی کہ قاضی نور اللہ شستری نے تو لکھا کہ جہاں راس الحسین میں سر حسین صندوق میں بند تھا، صندوق کا قفل کھلا اور سارے دروازے کھلے، اور سر حسین جو ہے وہ پرواز کرتا ہوا قید خانے میں آیا، اور بی بی سکینہ کے ہاتھوں پر جب ان کے بابا کا سر آ گیا تو بس بالکل مختصر 2 جملوں میں میں بیان کروں گی کہ بی بی کو جب بابا کا سر ملا تو بی بی نے اپنے زخمی رخساروں کو اپنے بابا کے رخساروں پہ رکھا، اور کہتے ہیں کہ تھا منہ پہ منہ کے زیست کا نقشہ بدل گیا، تھا منہ پہ منہ کے زیست کا نقشہ بدل گیا، ہچکی بس سیک آئی اور دم نکل گیا، بس سکینہ مر گئی قید خانے میں۔ ہائے غربت اس بھائی کی کہ جس نے بے گور و کفن نہ غسل ہوا نہ کفن ملا۔ بی بی زینب نے کہا کہ یزید سے کہو کہ میری ماں کی لوٹی ہوئی چادر بھجوا دے، ہماری بچی مر گئی ہے قید خانے میں۔ یزید نے کہا چادر نہیں ملے گی۔ امام سجاد نے اپنے امامے میں بہن کو کس طرح لپیٹ کر کہ ماں اور پھوپھیوں کے درمیان اپنے بندھے ہاتھوں سے کس عالم غربت میں سید سجاد نے بی بی کی قبر بنائی ہے، وہ قبر ہے جو سجاد کو خون رلائے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔